السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال تھا کہ جی سورہ فاتحہ سے بھی جادو اور جنات کا علاج کیا جا سکتا ہے یا جادو جنات کے ذریعے جو بیماریاں دی گئی ہوتی ہیں ان کا علاج ہوتا ہے اس سے؟ میرے بھائی بہن یاد رکھیں کہ سورہ فاتحہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سورہ شفا بھی کہا ہے، اور یہ سورہ فاتحہ سورہ دم بھی ہے، اسے سورہ رقیہ بھی کہا جاتا ہے، ام القرآن بھی ہے، یعنی کہ قرآن مجید کا آپ سمجھ لیں کہ یہ سارا خلاصہ ہے۔ یہ بہت پاورفل سورہ ہے، بہت پاورفل اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھ لیں ہمیں تحفہ دیا ہے، اور یہ جادو کو، جنات کو، حسد کو، بیماریوں کو، کسی قسم کی بھی بیماری ہے، جسمانی بیماری ہے، روحانی بیماری ہے، کاٹ کے پھینک دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ جبریل امین بیٹھے ہوئے تھے اور ایک آواز آئی۔ جبریل امین کہتے ہیں کہ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج یہ جو ابھی آواز آئی ہے، یہ آج اللہ تعالیٰ نے وہ دروازہ کھولا ہے جو آج سے پہلے کبھی بھی نہیں کھلا، اور اس سے وہ فرشتہ آیا ہے جو آج سے پہلے کبھی بھی نہیں آیا۔ اب وہ فرشتہ کیا تھا؟ وہ کیا لے کے آیا تھا؟ وہ سورہ فاتحہ کا تحفہ لے کے آیا تھا۔ سورہ فاتحہ یعنی کہ دو نور لے کے آیا تھا، ایک سورہ فاتحہ اور ایک سورہ بقرہ کی آخری دو آیات۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ ان دونوں چیزوں کو پڑھ لیتا ہے اور پڑھ کے اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ سے جو کچھ بھی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دے دیتے ہیں۔ یعنی کہ دعا کی قبولیت کے لیے بھی آپ ان دونوں صورتوں کو پڑھ سکتے ہیں۔ کسی کے اوپر بیماری ہے اس صورت کو اور ساتھ سورہ بقرہ کی آخری دو آیات کو، اور اگر کسی کے اوپر بیماری ہے آپ اس کے لیے پڑھیں گے انشاءاللہ بہت فائدہ مند ہے۔ اس کا طریقہ بھی میں آپ کو بتلاتا ہوں۔ آپ اگر سورہ فاتحہ کو 41 دفعہ، جادو کا مریض ہے، جنات کا مریض ہے، یا کوئی اس کو روحانی بیماری ہے، حتیٰ کہ الحمدللہ ہم نے کینسر کے مریضوں کے اوپر یہ پڑھی اور بتائی، انہوں نے پڑھی، الحمدللہ اللہ نے ان کو شفا دے دی۔ طریقہ کیا کریں، کس طرح پڑھیں اس کو؟ آپ کوشش کریں تہجد کے وقت اٹھیں، نماز فجر سے گھنٹہ پہلے جب اذان ہوتی ہے اسے ایک گھنٹہ پہلے اٹھیں، پہلے اٹھ سکتے ہیں بہت اچھی بات ہے۔ اس وقت اٹھ کے آپ 2 نفل پڑھیں، اور نفل پڑھ کے بیٹھ کے اسی جائے نماز والی جگہ پہ آپ اس صورت کو 41 دفعہ پڑھیں۔ ایک طریقہ یہ ہے، یا آپ نماز کے اندر اس کو پڑھ لیں، سورہ فاتحہ پڑھی آپ نے، پھر اس کو بعد اس کو 41 دفعہ آپ پڑھیں، پھر رکوع کر لیں، پھر اگلی رکعت میں جب آپ کھڑے ہوتے ہیں پھر دوبارہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد اخلاص فلق ناس پڑھ لیں 7 دفعہ۔ انشاءاللہ اس طرح آپ 2 یا 4 رکعتیں پڑھ لیں، اور بعد میں پڑھنے کے بعد پانی کے اوپر تھتکار لیں۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل نماز سلام پھیرنے کے بعد اللہ کے حکم سے انشاءاللہ جیسی بھی بیماری ہے، ایک تو اللہ سے آپ نے دعا کرنی ہے، اور ساتھ آپ نے پانی کے اوپر دم کر لینا ہے، تھتکار لینا ہے، اس پانی کو آپ نے پینا ہے۔ انشاءاللہ جتنی بھی جسم میں بیماری ہے میرا مالک مکمل طور پہ ختم کر دے گا۔ اور اس کا الحمدللہ میں نے ایک رقیہ بھی بنایا ہوا ہے 41 دفعہ سورہ فاتحہ کا، اس کا لنک بھی انشاءاللہ ڈسکرپشن میں ڈال دیتے ہیں، آپ اس کو بھی سنیں، صبح دوپہر شام سن لیں، صبح شام سن لیں، دن میں 1 دفعہ سن لیں، اس سے بھی بہت فائدہ ہوگا۔ تو میرے بھائی اس سورہ فاتحہ سے الحمدللہ شیطان کی موت ہے۔ شیطان رویا تھا جب یہ نازل ہوئی تھی، شیطان رویا تھا جب یہ نازل ہوئی تھی، شیطان کی موت ہے یہ، ٹھیک ہے؟ اس کو پڑھیں، ساتھ اس کے آپ فلق ناس کو بھی ساتھ ایڈ کر لیں۔ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ہر طرح کا جادو بھی ختم ہوگا۔ جنات کے اوپر یہ موت ہے، شیاطین جنات کے لیے موت ہے، سمجھ آئی نا؟ اس کو ایمان اور توکل کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ میننگ ذہن میں رکھ کے پڑھیں۔ جادو بھی اس سے ختم ہوتا ہے، جنات بھی بھاگتے ہیں، اور ہر طرح کی جادو جنات والی بیماری بھی اللہ تعالیٰ ختم کرتے ہیں، اور روحانی بیماریاں بھی ختم ہوتی ہیں، جسمانی بھی ختم ہوتی ہیں۔ اکثر ڈاکٹرز کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ جب کسی مریض کا آپریٹ کرتے ہیں اور سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں یا پاس سورہ فاتحہ کی تلاوت چلاتے ہیں تو ان کے آپریشن بھی کامیاب ہوتے ہیں۔ سورہ فاتحہ سے الحمدللہ اس کی بے شمار روایتیں ہیں، ٹائم شارٹ ہے، اس کے کئی صحابہ نے سورہ فاتحہ پڑھ کے علاج کیا، دم کیا، اللہ نے مریضوں کو شفا دی۔ تو آپ کسی کو اگر کوئی ڈنگ مار جاتا ہے، کوئی زہر والا جیسے سانپ ہے یا بچھو ہے کاٹ لیتا ہے، آپ اس کے اوپر بھی دم کریں گے اللہ اس کو شفا دے گا۔ بیمار بخار ہے، بندے کو بیمار ہے، بخار کی وجہ سے بیماری ختم ہو جائے گی، اس کو دم کریں انشاءاللہ۔ جادو جن کا مریض ہے وہ بھی ختم ہوگا، اس کا جادو جن کا اثر اللہ کے حکم سے انشاءاللہ۔ تو یعنی کہ یہ سورہ فاتحہ ساری کی ساری فائدہ ہی فائدہ ہے، اس کو پڑھیں ایمان توکل کے ساتھ، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ السلام علیکم۔